اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کروں گا ایک فوڈ سپلیمنٹ انشور کے متعلق جس کو آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اس میں ونیلا فلیور، چاکلیٹ فلیور اور اسٹرابری فلیور اویلیبل ہوتا ہے۔ بات کریں گے کہ یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کو دینے کے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کن لوگوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے، ان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ انشور پاؤڈر کے اندر 28 اجزاء ملا کر ایک سپلیمنٹ بنایا گیا ہے۔ ان 28 اجزاء کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، اینیمل سورس سے لیا گیا فیٹ ہے، اس کے علاوہ فیٹ سولوبل وائٹامنز ہیں جس میں وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن کے، اس کے علاوہ اور ٹریسز ایلیمنٹ ہیں جیسے کہ آئرن ہو گیا، کیلشیم ہو گیا، میگنیشیم ہو گیا، زنک ہے۔ یہ تمام چیزیں ملا کر ایک فوڈ سپلیمنٹ بنایا گیا ہے۔ یہ تمام اجزاء اس ترتیب سے ایڈ کیے گئے ہیں جو ایک شخص کی ایک دن کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے، جو اس کو ایک ڈیلی نیڈ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو ترتیب ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس کا استعمال دن میں ایک دفعہ کیا جا سکتا ہے، یہ دودھ کے اندر ڈال کے یا پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کن لوگوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگ جو غذائی قلت کا شکار ہو، جن کے جسم کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، آئرن کی کمی ہو، ان میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ لاغر ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ایسی خواتین جو حاملہ ہوں ان میں اس کا استعمال کروائیں، دودھ پلانے والی ماؤں میں اس کا استعمال کروائیں، اور ایسے لوگ جو کسی عارضے میں مبتلا ہوں جیسے کہ معدے کا عارضہ ہو گیا یا کسی اور بڑی بیماری جیسے کہ ٹائیفائڈ یا اور کسی عارضے سے ابھی صحت یاب ہوئے ہوں اور ان کے جسم کے اندر غذائی قلت ہو، ان میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو فالج کا شکار ہوں یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکتے ہوں، تو اس صورت میں بھی خوراک کی نالی کے ذریعے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ مریض اپنے جو توانائی ہے وہ اس سے حاصل کرے اور بیماری کے خلاف لڑ سکے۔ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سپلیمنٹ ہے۔ کسی بھی لوگ کو جس کو یہ سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جو شوگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، جن کو شوگر کا مرض ہو، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ شوگر کے مریض کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ فوڈ سپلیمنٹ لیں تو انہیں انشور نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ انشور کی جگہ گلوسرنا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی میرا بچہ بہت بڑا ہو جائے، توانا ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو وہ فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، انشور کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو کسی وجہ سے ضرورت ہو کہ آپ اپنے بچے کو کوئی فوڈ سپلیمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ انشور کی جگہ پیڈیا شور کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی فارمولیشن اس حساب سے ترتیب دی گئی ہے جو بچوں کی نیڈ کے مطابق ہے اور بچوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بچوں کے انشور دودھ پلائیں گے، انشور ملک پلائیں گے، سپلیمنٹ کھلائیں گے تو اس سے جو معدے کا نظام ہے وہ خاصا ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ ان کے اندر اس قدر وائٹامنز اور اس زیادہ تعداد کے اندر پروٹین اور فیٹس آئیں گے اور معدہ اس کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور وہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو انشور نہ پلائیں بلکہ پیڈیا شور پلائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں یا گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں اور آپ کوئی فوڈ سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔